آل التقى والوقى والحلم والحكم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا والرفق بالقسم. محترم قائد جماعت اہل سنت حضرت الحاج تاج العلماء مولانا محمد حنیف چشتی دامت برکاتہم العالیہ اور استاد الاساتذہ حضرت مولانا محمد شعبان صاحب قادری مدد اللہ العالی اور ہماری امن کمیٹی کے رہنما جناب حاجی محمد یوسف صاحب کوکر اور یہ علماء ذوی الاحتشام جو جلوہ فروز ہیں اور ان کے ساتھ سامعین کرام جو جلوہ فروز ہیں ان کے یوں نہ کہہ دوں کہ آج ہر مکتبہ فکر کے امام بھی یہاں موجود ہیں اور ہر مکتبہ فکر کے مقتدی بھی یہاں موجود ہیں اور یہ بات حقیقت ہے کہ امام ہو اور مقتدی نہ ہو تو جماعت نہیں ہو اور مقتدی تو موجود ہوں لیکن امام موجود نہ ہو تو پھر بھی جماعت نہیں ہو اور پتہ یہ چلا کہ یہ چولی دامن کا ساتھ ہے اور ضرورت ہے اس بات کی کہ مقتدی بھی ایک پیج پہ ہوں اور امام بھی ایک پیج پہ. فرق صرف یہ ہے کہ امام جو ہے وہ مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ آگے چلا جاتا ہے اور وہ مقتدا ہوتا ہے وہ مقتدی نہیں ہو لیکن جب سلام پھیر دیتا ہے پھر وہ مقتدی اور مقتدا دونوں برابر ہو جاتے ہیں. مقتدی اور مقتدا دونوں برابر ہو جاتے ہیں لیکن ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ امام جو ہے وہ دعا کے لیے بھی موجود ہو اور وہ صلی رسول کے لیے بھی موجود. رہا یہ معاملہ محراب و ممبر کا تو یہ محراب و ممبر ہمیں مدینے والے آقا نے عطا کیا ہے اور اگر درمیان سے ان کو نکال دیا جائے تو کائنات کا تمام کا ستیہ ناش ہو جاتا ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ زمین و زمان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے. یہ ساری کائنات کس کے لیے ہے؟ انہی کے لیے ہے کہ کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا. حقیقت تو یہ ہے کہ انہی کا صدقہ ہے. اور یہ بھی بات کہہ دوں تو ٹھیک ہوگا کائنات ارضی کے اندر دو ہی تو ملک ایسے ہیں جو پیارے آقا اور اللہ کے نام پر بنے. ایک مدینہ طیبہ اور جو ریاست مدینہ اور دوسرا پاکستان. پاکستان کو حاصل کیا گیا محض اسلام کے لیے اسلام کے لیے. اور یہ آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ علماء نے بہت بڑا کردار ادا کیا انگریز کے خلاف. انگریز کو ہندوستان سے نکالنے کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کے مقتدی ساتھ نہیں تھے. مقتدی بھی ساتھ تھے لیکن مقتدی مقتدا نہیں تھے. اور جب وہ مقتدی مقتدا نہیں تھے تو پھر حضرت مولانا فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شاہی مسجد کی گویا کے سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے انگریز کے خلاف اعلان جہاد فرما رہے تھے. اعلان جہاد کر رہے تھے اور وہ اعلان جہاد نے کام کیا الحمدللہ. اور ان کے ساتھ بعد میں ملنے والے یعنی اس وقت تو نہیں, اس وقت تو وہی لوگ تھے. مولانا عنایت اللہ کاکور بھی تھے, مولانا کفایت اللہ کاکور بھی تھے اور یہ حضرت فضل خیر آبادی تھے. پھر اس کے بعد پھر وہی بات ہوئی کہ میں چلا تھا جانب منزل اکیلا ہی مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. پھر کارواں بنا, پھر وہ اللہ کے فضل و کرم سے آزادی کی تحریک چلی. پھر دنیا والوں نے دیکھا کہ انگریز کو یہاں سے نکلنا پڑا لیکن انگریز کو نکالنے کے لیے جن علماء نے اس وقت کردار ادا کیا ان میں جو ہماری طرف سے نمایاں نام
نام آتا ہے ان میں حضرت پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، حضرت صدر الفاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، ان میں مفتی نواب الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام آتا ہے، اعلیٰ حاضر قیام مولانا عبدالعلی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، پیرانی کرام میں پیر مانکی کا نام آتا ہے، پیر چکوڑی کا نام آتا ہے، پیر زکوڑی کا نام آتا ہے، نہ جانے کہ کون کون سے جو تھو میری ذہن میں نہیں آ رہے کہ میں یہ کہوں یہ لوگ سے جو میدانی عمل میں نکلے نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ خوبصورت نعرہ تھا یہ۔ قائد اعظم محمد علی جناح، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں فیصل آباد میں سن 61 میں دورہ حدیث پڑھتا تھا، تو اس وقت وہاں پر یہ کانفرنس ہوئی دھوبی گھاٹ کے اندر۔ حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ خطاب کر رہے تھے، کسی دوست نے ایک چھوٹا سا رکا بھیج دیا اور رکے کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ آپ نے قائد اعظم محمد علی جناح کا ساتھ کیوں دیا، جبکہ وہ کلین شیخ تھا، 3 پیس سوٹ پہنتا تھا، آپ نے یہ اس وقت ان کا ساتھ کیوں دیا؟ تو حضرت مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ نے رکا پڑا، اس میں آ کے فرمانے لگے تجھے تو نہیں پتا ہم نے ساتھ کیوں دیا، علی بھائی ذرا توجہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نے قائد اعظم محمد علی کا ساتھ اس لیے دیا کہ اس کے نام میں محمد اور علی آتا، ان کے نام میں اور یہی بات علامہ اقبال کی بھی بات ذہن کے اندر آئی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اس ملک کو حاصل کیا گیا، اس میں کوئی شک نہیں، دیوبندی علماء بھی موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں، شیعہ علماء بھی موجود تھے، اس میں کوئی شک نہیں، اہل حدیث علماء بھی موجود تھے، لیکن یہ بھی کہنے میں حق جانب ہوں کہ اکثریت اہل سنت والجماعت کی تھی، کیوں اس لیے کہ ان کے اندر اختلافات بھی تھے، وہ کچھ لوگ کانگریس کے ساتھ بھی تھے، کچھ لوگ مجلس اعراف کے ساتھ بھی تھے، اور جو لوگ یہ کہتے تھے کہ پاکستان کی پے بن گئی تو ہم پیشاب کے ساتھ داڑھی مڈوا لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو کامیاب کیا جنہوں نے اللہ رسول کے نام پر اپنے آپ کو آگے بڑھایا۔ یہاں بھی یہ کہنے میں حق جانب ہوں کہ مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے، یہ دنیا رزمگاہ ہے، تو سپاہی بن کے آیا ہے، سپاہی بنے اس وقت علماء بنے اور اس وقت کے سیاستدان بنے، لیکن وہ سیاستدان مخلص تھے، لیکن ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ بعد میں جن سیاستدانوں سے ہمیں پالا پڑا انہوں نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا۔ یہی مہینہ تھا دسمبر کی غالباً 16 تاریخ تھی جب مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، جو مشرقی پاکستان ہم سے جدا ہوا، غالباً یہی دسمبر کا مہینہ تھا، کیوں جی اپنا معاویہ صاحب یہ یہی مہینہ تھا، اور اس میں کردار کس کا ہے؟ علماء کا کردار ہے۔ یہ سیاستدانوں کا بیڑا غرق ہوا اور انہوں نے مشرقی پاکستان کو ہم سے جدا کروایا۔ آج بھی میں کہنے میں حق جانب ہوں، ناراض تو ہوتا ہے تو بڑے شوق سے ہو، آج ملک جس مقام پہ پہنچا ہے یہ اس میں علماء کا کوئی قصور نہیں، یہ سیاستدانوں کا ستیہ ناش ہے۔ آج سیاسی کردار جو ہے وہ غلط ہے۔ کاش کہ یہ لوگ کسی عالم کے شاگرد ہوتے، کاش کہ یہ لوگ کسی عالم کے شاگرد ہوتے اور پھر پتا چلتا کہ ابھی حدیث پڑھی گئی، مولانا نے ارشاد فرمایا کہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مومن وہ ہے کہ جس کے حال زبان سے اور جس کے کردار سے دوسرے کا نقصان نہ پہنچے اور گالی گلوچ کا نظام نہ ہو، لیکن ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم یہی کچھ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ مگر اگر پاکستان کو بچانے کا صحیح کردار کسی کے پاس موجود ہے تو وہ فوج پاکستان ہے۔ اگر سیاستدانوں کے چونچلے ہوتے تو پاکستان ختم ہو چکا ہوتا، لیکن یہ فوج پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یار کمال کی بات ہے کہ ایسی سختی کے اندر جب ہم ایک رات باہر نہیں گزار سکتے، وہ ہماری پاسبانی کرتے ہوئے وہ سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں،
اور اتنی سردی کے اندر، سردی ہی نہیں، درندوں چرندوں پرندوں کے اندر اور سانپوں کے اندر وہ لوگ مرد مجاہد بن کر کے اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حفاظت کرنے والے کو، مجاہد فی سبیل اللہ کو، رات کو جاگنے والے پنجے لے کر کے، اپنی گویا کے گن لے کر کے میدان میں آنے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا مقام ارشاد فرمایا. حدیث تو یہ علماء کے ذہن کے اندر ہے، میرے سے بھول گئی. عابد سے زیادہ درجہ، عابد سے زیادہ درجہ، عابد سے اینا گل چھوٹی آکی مولانا شبان صاحب صحیح دسن گے جی. اینا گل چھوٹی آکی ہے نا، جنت کی بشارت حضرت نے ارشاد فرمایا جنت کی بشارت اس کے لیے ہے. لیکن میں ایک بات کہہ دوں، حقیقت تو یہ ہے کہ آپ علماء جو ہیں اگر سوچیں تو یہ بھی پاسبان پاکستان ہیں، پاسبان بشرطے کہ یہ سیاستدان نہ، بشرطے کہ یہ سیاستدان نہ. جب یہ سیاست میں آتے ہیں تو پھر ان کو اپنی پڑی ہوئی ہوتی جی، اپنی پڑی ہوتی ہے، پھر لٹنا کے میں کرنا کے میں. آج مجھے یاد پڑتا ہے، میں نے کسی بلکہ کیا بات کروں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برسے اقتدار تھے. جب اقتدار آپ کا ختم ہوا تو گھر کا پتہ کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری فلاں زمین بیچ کر کے میں نے اتنا جو ہے وہ بیت المال سے لیا تھا کہ ان کو واپس کر دیتا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب برسر اقتدار آئے تو آپ کو جو پیغام پہنچا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ان کا میرے لیے اتنی مشکل کھڑی کر دی، اب میں کیسے اس بات کو چلاؤں گا جی، اور کیسے میں گھر کا خرچہ چلاؤں گا. پھر اندازہ تو لگائیے، پھر اس امت مسلمہ نے حضرت ابوبکر صدیق کے لیے گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ایک آدمی کی آمدن کے مطابق ان کا خرچہ جو ہے وہ لگایا گیا، ان کا وظیفہ لگایا گیا. یہاں پر وظیفوں کا کیا تماشا ہے؟ آج کل تو ہمارے سیاستدان جو ہیں ان پر کروڑوں روپے باہر کی سیر کرنے کے لگتا ہے. یہ پاکستان کے نمائندے بن کے جاتے ہیں اور تباہی پھرتے ہیں اور اربوں روپیہ ان پر خرچ ہوتا ہے. ان کے گھروں کے چونچلے دیکھ لیں، ان کے گھر کے حالات دیکھ لیں، ان کے معاملات دیکھ لیں تو کہنا پڑے گا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ملک کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. بیان کرنا اور چیز ہے، خطاب کرنا اور چیز ہے، بیانات دینا اور چیز ہے، لیکن کردار اور چیز ہے. بات تو کردار سے بنتی ہے، ہمیں کردار کے اندر بتائیں. مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے کردار دیکھا مولانا عبدالستار خان نیازی کا کردار دیکھا، وزارت میں بھی تھے لیکن وہ بنا کر کچھ نہیں گئے. بہت ہونے سے پہلے انہوں نے زمین بھی مسجد اور مدرسے کے نام لگا دی، خالی دنیا سے گئے. حضرت مولانا شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، کرائے کے مکان پہ رہتے تھے. وہ سینٹ کے ممبر بھی رہے، قومی اسمبلی کے ممبر بھی رہے، قائد حزب اختلاف بھی رہے، لیکن ان کا مکان تک نہیں تھا. بہت ہوئے تو بچوں کے پاس مکان نہیں تھا. لیکن مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے کہ ان بچوں کے ماموں نے حضرت ڈاکٹر رضوان صاحب نے جو مدینہ شریف میں رہتے ہیں اور جو مدنی ہیں، انہوں نے اپنے آپ پیسہ بیچ کر کے ان کو مکان بنا کر کے دیا اپنے بھائیوں کو. ان کے پاس مکان بھی نہیں تھا. یعنی وہ بالکل دنیا سے اس انداز کے اندر گئے کہ ان کے پاس نہ زمین کا کوئی سلسلہ تھا، نہ کوئی اور معاملات تھے، نہ بینک بیلنس تھا. ذرا اندازہ تو لگائیے. لیکن آج اگر سیاستدانوں کے معاملات پر بحثیں کی جاتی ہیں اور اخبارات کے اندر اور ٹیلی ویژن پر جو کچھ کہا جاتا ہے، یہ اگر سوچا جائے تو مسلمان کے لیے شرم کا مقام، مسلمان کے لیے شرم کا مقام ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کمانڈر ان چیف بڑا اچھا عطا کیا، کمانڈر ان چیف بڑا اچھا عطا کیا ہے. اور یہ ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہے، سید بھی ہے، سید بھی ہے کہ حافظ پیو بھی ہے، امام ہے، پیو بھی ہے نا، باپ ہے وہ امام تے خطیب ہے جی، نال استاد ہے جی. استاداں دا چنڈے ہے، امید ہے کام چنگا ہی کرے جی. اسی مبارک پیش کرنے ہیں افواج پاکستان نو کہ تانوں کمانڈر ان چیف چنگا لبا ہے تے سانوں مجاہد چنگا لبا. تانوں کمانڈر ان چیف چنگا لبا ہے تے سانوں مجاہد چنگا لبا ہے. تے سانوں جے مجاہد چنگا لبا ہے تے اسی علماء منبر تے بیٹھ کے انہوں سلوٹ کرنے ہیں،
انہوں سلام کرنے اور یارو ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمیں طارق بن زیاد جیسا کمانڈر ان چیف ملے جی، طارق بن زیاد جیسا کمانڈر ان چیف ملے، صلاح الدین ایوبی جیسا کمانڈر ان چیف ملے، ہمیں نور الدین زنگی جیسا چیف کمانڈر ملے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج دنیا کے اندر کفر کا جو نظام چل رہا ہے اور ہمارا جس ظالم کے ساتھ پالا پڑا ہوا ہے ہندوستان کے ساتھ، یقین فرمائیے وہ ہندوستان کے جتنے بھی حکمران ہیں وہ ہماری آواز کو نہیں سنتے۔ ڈنڈا ہمارا قائم ہوگا تو تب بات ہے، اگر اعلان جہاد نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، تو پھر ہمارا یہی حال ہوگا، پھر ہمارا کوئی حال نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم مسلمان جو ہے نا، ہماری پوزیشن جو ہے وہ یہی ہے کہ مقامی بن کے آیا تو نہ راہی بن کے آیا ہے، یہ دنیا رزم گاہ ہے، تو سپاہی بن کے آیا ہے، تو سپاہی بن کے آیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج پاکستان جو ہیں وہ ان کا کردار اس کو سلوٹ کرتے ہیں، لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ نہیں دیں گے تو پھر بھی کچھ نہیں بنے گا، ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے، ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج پاکستان جن حالات کے اندر جا رہا ہے تو گل یہ جی ساڈے والی تو نہیں پر کاری دینا، اس ویلے اقوام متحدہ دے ایک چھوٹے جہے ملک نے جڑا مسلمان ہے، مڈل ایسٹ کا ایک چھوٹا جہا ملک ہے، انہیں بڑا بڑا کھیل کرایا، لیکن انہوں نے کھیل کھیڑے جی اسلام کا نام بلند کر کھیل کھیڑے جی انہیں اسلام کا نام بلند کر دیتا ہے، اور اس انداز میں بلند کیا تو کما کر قطر نے اپنی اسلامی روایات کو ضائع نہیں ہونے دیتا، اپنی روایات کو اس نے برقرار رکھا اور نماز کا بھی نظام قائم رکھا، کلمہ طیبہ کا نظام بھی قائم رکھا۔ رہا یہ کھیلوں کا معاملہ تو بھائی میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ کھیل جو طاقت کے لیے ہوتے ہیں یہ تو میرے محبوب کی سنت ہے، جو میرے محبوب کی سنت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑ سواری دیکھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزہ بازی دیکھی، نبی پاک علیہ السلام نے کشتی رانی دیکھی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نوجوانوں کی کشتیاں کروائیں، نبی پاک علیہ السلام نے تیر اندازی میں حصہ لیا، آپ نے گھوڑ سواری میں حصہ لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ مرد مومن جو ہے یہ مجاہد بن کر زندگی گزارے، مجاہد بن کر کے زندگی گزارے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ آج ہم پیغام پاکستان دینے کے لیے آئے ہیں، تو پاکستان کا پیغام یہ ہے اگر ہمارا اتحاد ہوتا اس زمانے کے اندر تو مشرقی مغربی کا اتحاد ہوتا تو آج یہ حالات نہ ہوتا۔ آج اگر ہم 4-5 صوبے اکٹھے ہیں تو ان کو اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ مجھے یاد پڑتے کہ ایوب خان نے جو اپنے آخری اقتدار کے اندر الفاظ کہے تھے، اس نے 2 باتیں کہی تھی۔ ایک اس نے کہا تھا کہ یہ عقائد کو برباد نہ کرنا، انہیں صوبے بنانا نہیں سی، انہیں کہا کہ مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان جی یہ 2 ہی رکھے ہو جی تو بچے رہو گے جی۔ اساں جسے کام کیتا تو نقصان جڑا ہو گیا، اور ایسا بھی یہ بھی کوٹستان کے اندر زبانیں کچھ اور چل رہی ہیں، اور سندھ کے اندر زبانیں کچھ اور چل رہی ہیں، اور پیچھے میں جو زبانیں کچھ اور چل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ زبانوں کی وجہ سے آج کالا باغ ڈیم نہیں بن رہا، آج کالا باغ ڈیم نہیں بن رہا۔ کیوں کالا باغ ڈیم کیوں نہیں بن رہا؟ یہ نہ تو سرحد والے چاہتے ہیں اور نہ یہ گویا کہ یہ سندھ والے چاہتے ہیں، اور وہ ایجنٹ جو ہے انڈیا کے ایجنٹ جو ہے وہ ہمارا کام نہیں ہونا دینا چاہتے کہ اگر وہ کالا باغ بن گیا تو ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہمیں بجلی کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی۔ آج وہ کیوں کمی پوری نہیں ہو رہی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت صدر ایوب خان نے 2 ڈیم بنا دیے، اس کے بعد ہم سوچو بچار میں وقت پاس کر رہے ہیں، سوچو بچار میں وقت پاس کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر پیٹرول بھی ہے لیکن نکالا نہیں جا رہا، پاکستان میں معدنیات بھی ہیں لیکن نکالی نہیں جا رہی۔ وہ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ سیاسی وجوہات ہیں، سیاسی معاملات ہیں۔ یہ ریکارڈ کا معاملہ جو ہوا اس میں اندر آپ نے دیکھا کہ بلوچستان کے لوگوں نے مخالفت کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں اگر نکلتا ہے پیتل تانبا تو ہمارے پاکستان کو فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ باتیں میں غلط باتیں نہیں کر رہا، بات اس لیے کر رہا ہوں کہ علماء جو ہیں ان کو تو کہا جاتا ہے کہ تم
پرست ہو اور محراب و منبر کے مالک ہو، تم اکٹھے رہو، لیکن سیاستدانوں کو کون کرے، ان کو کون کہے؟ تو بہرحال میں بات کو اختتام کی طرف لے جاتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت مولانا محمد علی صاحب چشتی صاحب کا اور یہ یوسف کھوکھر صاحب کا اور تمام دوستوں کا، جن کی وجہ سے آج ہم اکٹھے ہو گئے۔ اور لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، مولوی نہیں لڑن لگے، ایویں شک جناب ہو جائے، وہ یہی تے پاکستان بنا لگے اکٹھے تھا جی۔ قرارداد مقاصد جو بنی ہے، مولانا شبیر احمد عثمانی وہ بھی میدان کے اندر تھے، مولانا عبدالحامد بدایونی وہ بھی میدان کے اندر تھے، اور مفتی کفایت علی صاحب اہل تشیعوں کے وہ بھی میدان کے اندر تھے، وہ سارے موجود تھے، ویسی کوئی بات نہیں تھی۔ آج سود کا چکر ہے اس موجودہ دور کے اندر، لیکن اس سود کے خلاف ہم لوگ سب کے سب ہیں، لیکن حکومت کیوں ابھی تک وہ ڈیلے کر رہی ہے؟ کیوں اپنی وہ قرارداد وہ جو سے درخواست دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کو کیوں نہیں واپس لیتی؟ معلوم ہوتا ہے کہ وہ مخلص نہیں ہے۔ اگر مخلص ہوتے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھو کہ ان کے جو ہم غلام تھے، دنیا کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا، آئی کمی بکار میں۔ آج بھی نبی پاک علیہ السلام کا دامن تھام لو، خدا کی قسم امریکہ کیا چیز ہے، دنیا کی تمام طاقتیں جو ہیں وہ تمہارے قدم چومیں گی، لیکن تم بھی کچھ کر کے تو دکھاؤ۔